नाजरीन, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के माबैन 12 नशिस्तों को लेकर जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है या जो कशीदगी की लहर दोनों खित्तों के दरमियान फैली हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। और इस मसला के हल के तौर पर वीडियो के आखिर में एक छोटी सी तजवीज़ पेश करूँगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अच्छा, अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी 40 लाख है और इन 40 लाख में तकरीबन 4,50,000 ऐसे कश्मीरी महाजर हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों और शहरों में मुकीम हैं, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहर या इलाके। अच्छा, जैसे ही आज़ाद कश्मीर की आवाम ने 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, तो अब चूँकि आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो चुका था और अब आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। ख़ुसूसी इंतज़ामी मामलात या सिक्योरिटी के मामलात जो है ना, वो उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो रहे थे। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तानी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि आप फ़ौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर आएँ और आज़ाद कश्मीर के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हैं या चाहे सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनको मुकम्मल तौर पर आप ख़ुद हैंडल करें। तो पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से फ़ौरी तौर पर पेशरफ्त की गई और आज़ाद कश्मीर की इस मुतालबे को खैर मकदम कहा गया। और अब पिछले तकरीबन 78 सालों से देख लें, पाकिस्तानी हुकूमत ने या पाकिस्तानी फ़ौज ने ओवरऑल जितने भी आज़ाद कश्मीर के मामलात हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों, तो ओवरऑल सारे पाकिस्तान ने संभाले हुए हैं। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल गई? आप देख लें कि पिछले 10-15 दिनों से दोनों की जानिब से ऐसे गलीज़ और घटिया बयानात जारी किए जा रहे हैं। अभी कल की बात है कि मुज़फ़्फ़राबाद में पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान किसी फ़नी ख़राबी की वजह से गिर कर तबाह हुआ है। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ है, तो मकामी अफराद की जानिब से वीडियो बनाई गई और वीडियोज़ के अंदर ऐसे अल्फाज अदा किए गए और बाकी कमेंट सेक्शन भी आप देखें वीडियोज़ के नीचे, तो यकीन करें कि आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मतलब कि इतनी ज़्यादा नफरत कि कल तक दोनों खित्ते एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते थे और आज अचानक इतनी ज़्यादा नफरत आ गई। आखिर इसकी क्या वजह है? आप देख लें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाक फ़ौज की जानिब से जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर को, उसे कलअदम करार दे दिया गया है और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बाकी जितने भी मुजाहिरीन हैं उनको दहशतगर्द और गद्दार करार दे दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जो बयानात गढ़े जा रहे हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक या परेशान कुन एक सूरत हाल है। अच्छा, अगर तनाज़े की बात की जाए ना, तो आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनकी तरफ से जो मुतालबात पेश किए गए हैं या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो वो कोई इतनी ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, बिल्कुल सादा हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि ये जो 12 नशिस्तें हैं, इनको फ़ौरी तौर पर बगैर किसी तरद्दुद के ख़त्म किया जाए। अब समझने की बात यह है कि इन 12 नशिस्तों से आखिर आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है या अवामी एक्शन कमेटी है, उनको आखिर क्या तकलीफ़ है या क्या उनको मसला है इन 12 सीटों से, तो मेन चीज़ ये समझने वाली है। अच्छा, अगर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की बात की जाए ना, तो इसमें 53 नशिस्तें हैं, जिसमें 41 नशिस्तें ओवरऑल जो डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर की आवाम खुद मुंतखब करती है और 12 जो सीटें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो महाजर कश्मीरी मुकीम है मुख्तलिफ शहरों में, तो 12 नशिस्तें उनकी बनती हैं। तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि इन नशिस्तों को फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन 12 नशिस्तों को जो तरक्याती फ़ंड्स दिए जाते हैं वो बिल्कुल कश्मीर के लिए नहीं है। वो ये जो 12 नशिस्तों के अरकान होते हैं, ये खुद खा पी जाते हैं, खुद हज़म कर जाते हैं, तो लिहाजा ये फ़ंड्स जो है ना ज़ाया हो जाते हैं, ये जो 12 नशिस्तों को फ़ंड्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक बड़ी ही छोटी मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें आप कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 41 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान के अंदर 12 नशिस्तें हैं कश्मीरी महाजरों की, तो ये कुल टोटल मिलाकर आज़ाद कश्मीर की जो नशिस्तें बनती हैं वो 53 बनती है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें मिसाल के तौर पर, अगर हर नशिस्त को 1 अरब रुपया दिया जाए तरक्याती फ़ंड के तौर पर, तो ये टोटल कुल 53 अरब रुपया बनता है। अब समझने की बात यह है कि कश्मीर में चूँकि 41 नशिस्तें हैं, तो आज़ाद कश्मीर के पास 41 अरब रुपया जाएगा, जो कि आज़ाद कश्मीर की आवाम के ऊपर इस्तेमाल होना है। वहाँ जो तरक्की होनी है, सड़कें बननी हैं, कॉलेज बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, ये दीगर जितने भी तरक्याती काम हैं, तो ये 41 अरब रुपया उन आज़ाद कश्मीर की आवाम के ऊपर इस्तेमाल होगा
جس میں جو 41 نشستوں کے اراکین ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے کھانا پینا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ٹوٹلی وہ اوور آل سارے کا سارا پیسہ 41 ارب وہ عوام کے اوپر لگا دیں گے. اس کے بعد جو 12 ارب روپیہ ہے نا تو وہ پاکستان کے اندر جو مہاجر کشمیری ہیں ان پر استعمال ہوگا. حالانکہ ان پر استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر کھاتے ہیں, پاکستان کے اندر رہتے ہیں, کماتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. تو سڑکیں تو پاکستان کی ہیں, باقی جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کے چل رہے ہیں. ظاہر وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ان کو ترقیاتی جتنے بھی منصوبے ہیں وہ پاکستان کے ماتحت ہیں, پاکستان کے زیر انتظام ہیں. تو لازمی بات ہے یہ فنڈ ان پر بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ جو 12 نشستوں کے اراکین ہوتے ہیں نا یہ خود کھا پی جاتے ہیں. تو آزاد کشمیر کی عوام یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 12 ارب روپیہ ہے یہ جو پاکستان کے اندر جو مہاجر کشمیری مقیم ہیں ان کے جو 12 اراکین ہیں نشستوں کے یہ خود کھا پی جاتے ہیں. یہ کشمیر کے لیے یہ فنڈ نہیں ہے, یہ کشمیر پر استعمال بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کشمیر کے نام پر فنڈ لیتے ہیں. اس فنڈ کا کشمیر کی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آزاد کشمیر کی عوام یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دوسرا جو الزام یہ تھا کہ جیسے ہی آزاد کشمیر کی عوام اپنے بیہاف پر, اپنے بل بوتے پر خود حکومت الیکٹ کرتی ہے, خود حکومت سلیکٹ کرتی ہے ووٹ کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے, اب چونکہ اس حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت کی نہیں بنتی ہے, پاکستانی حکومت کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کی جو لوکل حکومت ہے وہ نہیں مانتی ہے. ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے پورا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستانی حکومت کو پھر تکلیف ہوتی ہے اور پاکستانی حکومت پھر انوالو ہو جاتی ہے, مداخلت کرتی ہے. اور پھر انہی جو 12 نشستیں ہیں جو پاکستان کے اندر مہاجر کشمیریوں کی ہیں انہی 12 نشستوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے اندر جو منتخب شدہ حکومت ہے تحریک عدم اعتماد لا کر ان کو گرا دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جاتی ہے. اور اس طرح آزاد کشمیر کی عوام جو ہے نا وہ محروم ہو جاتی ہے اپنے ووٹ کے انتخاب کے سلسلے میں. اور دوسرا اب چونکہ پاکستانی حکومت نے خود کشمیر کے اندر حکومت بنا دی ہے تو لہٰذا کشمیری محروم ہو جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. ایکشن کمیٹی کا اعتراض یہ ہے کہ ایک تو ہمارا فنڈ جو ہے ترقیاتی وہ ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 ان نشستوں کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت کو, موجودہ حکومت کو کشمیر کے اندر گرایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت لائی جاتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ فنڈ کس طریقے سے ضائع ہوتا ہے. اور بالکل یہ جائز مطالبات ہیں میرے لحاظ سے. اور باقاعدہ طور پر جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں سہیل ممتاز, انہوں نے باقاعدہ طور پر ان مطالبات کی حمایت کر دی ہے جن کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے. بالکل انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ یہ ایک تو یہ جتنے بھی فنڈز ہیں جو مہاجر کشمیری نشستوں کو دیے جاتے ہیں یہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں. کشمیر کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کشمیر پر یہ فنڈ استعمال نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر کی عوام خود جو حکومت بناتی ہے, انتخاب کرتی ہے, تو ان 12 نشستوں کے ذریعے گرا دیا جاتا ہے اپنی مرضی سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. تو بالکل انہوں نے بھی یہ اوور آل جتنے بھی مطالبات ہیں انہیں درست قرار دیا ہے. اور باقی ان کا کہنا یہی تھا کہ مذاکرات ہی بہتر ایک رستہ ہے, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے بجائے کہ ہم سڑک کی سیاست کریں. تو مل بیٹھ کر ہم یہ معاملات سارے طے کریں. اور میری بھی چاہے پاکستانی حکومت ہے یا پاک فوج ہے یا کشمیری جو حکومت ہے یا کشمیر کی جو ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی ہے, میری درخواست ہے تینوں سے, میرا یہ مطالبہ ہے کہ مل بیٹھ کر جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے کریں. آپ یہ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظر اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر پر لگی ہوئی ہے, اور دوسرا ہمارا دشمن ملک جو انڈیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہم پر نظریں لگا کر بیٹھا ہے. تو پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا یا پاک فوج کا زیادہ امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو لہٰذا مل بیٹھ کر جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں وہ طے کریں. اچھا, اور باقی چھوٹی سی میں اپنے طور پر ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا تو جو انڈیا سے مسلمان پاکستان کے اندر آئے تھے تو وہ مہاجر جو ہیں وہ بالکل پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر کاروبار کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا ہوتا ہے اور وہ بالکل پاکستانی ہیں. تو میری سمجھ سے یہ بالات آ رہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر سے مسلمان آئے تھے آزاد کشمیر کے اندر ہجرت کر کے, ٹھیک ہے ادھر انتظامی معاملات زیادہ بہتر نہیں تھے, جگہ کی قلت تھی, اور طرح کے معاملات تھے, اور جن کو عارضی طور پر پھر پاکستان شفٹ کر دیا گیا. اور یہ بیانیہ گڑھا گیا کہ کل جب پورا اوور آل کشمیر آزاد ہو جائے گا تو پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو پچھلے 78 سالوں سے تو مقبوضہ کشمیر نہیں آزاد ہوئے, اور نہ ہی آگے کوئی اس طرح کا چانس لگ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کبھی آزاد ہوگا. تقریباً 1 صدی تو ہونے والی ہے. تو یہ جو 4,50,000 کشمیری پاکستان کے اندر مقیم ہیں تو ان کو شہریت کیوں نہیں دی جاتی ہے پاکستان کی؟ اگر انہیں شہریت پاکستان کی دے دی جائے تو سارا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو 12 نشستیں ہیں قانون میں آپ ترمیم کر دیں, کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اپنے لیے بھی تو ہم ترمیم کرتے ہیں نا قوانین میں, یا جو
جو بھی آئین کے اندر ہم ترمیم کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. ہم اپنی ذات کے لیے یا اپنے لیے بھی تو کرتے ہیں آئے دن قوانین کے اندر یا آئین کے اندر ترمیم. تو قانون کے اندر یا آئین کے اندر ایسی ترمیم کر دیں, ان 12 نشستوں کو ختم کر دیں, تاکہ ٹوٹل جتنی بھی 53 نشستیں ہیں وہ کشمیر کی اپنی عوام کے اراکین منتخب کریں اور سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اور باقی جو پاکستان کے اندر کشمیر انہیں شہریت دے دیں. وہ پاکستان کے اندر پہلے بھی رہتے ہیں, ادھر ہی کھاتے ہیں, ادھر ہی پیتے ہیں, ادھر ہی نوکری کرتے ہیں, ادھر ہی جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو لہٰذا انہیں پاکستانی شہریت مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو باقی 12 سیٹیں ادھر چلی جائیں گی آزاد کشمیر کے اندر. تو سارا معاملہ میرے حساب سے کلیئر ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. اور یہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہوئے. تو لہٰذا میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کشمیری مہاجر مقیم ہیں انہیں پراپر طریقے سے شہریت دے دی جائے, اور باقی جو 12 نشستیں ہیں وہ آزاد کشمیر کو دے دی جائیں, تاکہ جتنے بھی فنڈز ملیں اوور آل وہ آزاد کشمیر کے اندر استعمال ہوں, نہ کہ وہ پاکستانی کشمیریوں کو دیے جائیں اور وہ ضائع ہو جائیں. باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خطوں کے درمیان امن کی ایک صورتحال قائم ہو, اور یہ جو کشیدگی کی ایک لہر چلی ہوئی ہے اللہ کرے یہ ختم ہو جائے, اور مزید معاملات خراب ہوں اس سے پہلے اللہ کرے کہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات اگر کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا.